أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر المعين وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اما بعد سب سے پہلے تو پروردگار کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ماہ سیاحت کی اس بافضیلت اور باعظمت اور بابرکت کڑیوں سے فیضیاب ہونے کا موقع فراہم کیا۔ کتنے ہم میں سے ایسے ہیں پچھلے سال موجود تھے، اس سال نہیں، کتنوں نے اس سال چلے جانا ہے۔ پروردگار جو چلے گئے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما اور ہمارا خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان فرما۔ عزیزانی گرامی، ہم کیونکہ ماہ صیام میں عبادات کی طرف ہمارے دل جو ہے وہ متوجہ ہوتے ہیں، خدا کا قرب حاصل کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری دن رات یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم قرب خدا بندی جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ تو جیسے کہ کوئی ڈاکٹر اس وقت تک ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے جب تک ڈاکٹریٹ کی تعلیم وہ نہ لے، اس کی پریکٹس نہ کرے۔ کوئی بھی انجینئر اس وقت تک انجینئر نہیں بن سکتا جب تک انجینئرنگ کی اسٹڈی نہ کرے۔ فوجی بھی اس وقت تک جنگ پہ نہیں بھیجا جاتا جب تک اسے تجربہ نہ سکھا دیا جائے، اسے ہتھیار نہ سکھا دیے چلانا۔ اسی طرح مذہب بھی جو ہے وہ سیکھنے کے ساتھ جو ہے وہ مشروط ہے کہ جب تک مذہب نہیں سیکھو گے تب تک آپ مسلمان صحیح طرح سے نہیں بن سکتے۔ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں تو داخل ہو گئے، یا شیعہ گھر میں پیدا ہو کے اپنے آپ کو شیعہ مسلمان تو کہلاتے ہیں، لیکن دین شناس اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک آپ دین کو نہ سیکھیں۔ تو یہ عبادات سیکھنی پڑتی ہیں، اس کے پہلے جو اس کے مقدمات ہیں وہ بھی سیکھنے پڑتے ہیں۔ جب تک نہیں سیکھیں گے ہمیں نہیں آئیں گے۔ چل رہا ہے سلسلہ، جیسے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ویسے ہی چلتا آ رہا ہے، یا کسی بڑے بزرگ سے دیکھ لیا کہ بابا جی ایسے کر رہے تھے ویسے کرنا شروع کر دیا، نہیں ایسے نہیں آتا۔ اچھی بات ہے، سیکھا ہے آپ نے، کوشش کی ہے، لیکن ممکن اس میں غلطی ہو، تو جب تک آپ صحیح ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے وہ آپ کو ٹھیک سے دوائی نہیں دے گا، آپ جو ہے وہ بیماری سے شفا یاب نہیں ہوں گی۔ اس وجہ سے آپ کو اس سے جا کے سیکھنا ہے جس نے اس کو کم از کم سیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہترین موقع ہے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں۔ وقت تھوڑا ہے، میں آدھی بات کر کے نکلوں گا تاکہ کچھ آج کچھ کل کچھ پرسوں ہمارے پاس دن ہے، تو کم از کم ہم اپنی یہ جو عبادات ہیں ان کو سیکھ سکیں۔ لفظ عبادت کہاں صادق آتا ہے؟ ہر وہ معاملہ جس کے اندر آپ قربتاً اللہ کی نیت کریں، جہاں آپ یہ ارادہ کریں کہ یہ کام میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، وہ عبادت کہلاتا ہے۔ اب کسی بھی کام کو عبادت بنا لو جی، اور اگر کوئی عملی عبادت کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ بذات خود وضو ایک مستحب عبادت ہے، تاکید اتنی زیادہ ہے کہ مومن ہر وقت باوضو رہتا ہے جی۔ اس کے بہت سے دنیاوی بھی فائدے ہیں اور اخروی بھی فائدے۔ دنیاوی فائدوں میں کہ انسان جو ہے وہ نجاست سے بچ جاتا ہے، جو بھی کھائے گا محتاط طریقے سے کھائے گا۔ سامنے اگر کوئی ایسی چیز پڑی ہے جہاں نجاست ہے تو اپنے آپ کو بچا لے گا کہ وضو کرنا پڑے گا، تو بہت سی چیزوں سے بچ جاتا ہے کہ عبادت کی طرف سے نہیں کہ میں باوضو رہتا ہوں، ہر وقت باوضو رہوں گا تو میں عبادت میں ہی رہوں گا۔
دوسرا یہ اخروی فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. جب دعا کی جاتی ہے وضو کی تو اس وقت جو ہے ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت جب ساروں کے چہرے جو ہے سیاہ ہو جائیں گے تو جو دنیا میں باوضو رہا کرتے تھے ان کے چہروں کو نورانیت بخشے گا. اور پھر یہ خیر و برکت کا سبب بنتا ہے، رزق میں فراوانی کا سبب بنتا ہے بہت سے. اور پھر جو اس کی مستحب دعائیں جو جناب امیر المومنین نے ہمیں بتائی ہیں جو ہے تو مستحب، لیکن اس کے بارے میں مولا نے فرمایا جب مولا نے وضو کر کے دکھایا اور اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ دعائیں پڑھتے گئے جو کہ وضو خانے میں لکھی ہوئی ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کہ جب وضو کرو تو چہرے پانی دیکھو تو یہ دعا پڑھو، جب چہرے پہ پانی ڈالو تو یہ دعا پڑھو، جب دائیں بازو پہ پانی ڈالو تو یہ، بائیں پہ ڈالو تو یہ، جب سر کا مسح کرو تو یہ، تو پاؤں کا مسح کرو تو یہ دعائیں پڑھو. مولا فرماتے ہیں جس نے وضو کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھا پروردگار اس کے جو اس نے وضو کیا ہے اور جو پانی استعمال کیا ہے اس پانی کے ہر قطرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ فرشتے خلق کرتا ہے. یہ کوئی ولی اللہ کرے تب نہیں، یہ ہم جیسے گناہگار کریں تب بھی اللہ ہمارے پانی کے قطروں سے فرشتے خلق کرتا ہے. یہ کرتے کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں یہ اس کے لیے تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، یہ فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. کب تک؟ تا روز قیامت. اور یہ سارے کا سارا اجر اس وضو کرنے والے کے نصیب میں لکھا جاتا ہے مستحب. لیکن بعض چیزوں کے لیے یہ واجب ہو جاتی ہے، جیسے نماز جنازہ کے علاوہ تمام تر واجب اور مستحب نمازوں کے لیے وضو کرنا واجب ہے. اگر آپ قرآن کریم کے الفاظ کو چھونا چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اسم جلالہ کو چھونا چاہتے ہیں، اگر آپ انبیاء اللہ کے اسماء کو چھونا چاہتے ہیں، اگر آپ چہارتہ معصومین علیہ السلام کے ناموں کو چھونا چاہتے ہیں، مس کرنا چاہتے ہیں، ٹچ کرنا چاہتے ہیں، لمس کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے، واجب ہے کہ آپ وضو کریں، کیونکہ ان اسماء کو بغیر وضو کے مس کرنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے. تو کبھی بھی قرآن کو بغیر وضو کے یوں کھول کے ہاتھ لگا کے پڑھنے نہ شروع ہو جاؤ، بلکہ بغیر ہاتھ لگا کے پڑھ سکتے ہو، لیکن اگر ہاتھ لگا کے پڑھنا چاہتے ہو سطر سطر حروف کو تو پھر واجب ہے کہ وضو کرو. اسی طرح حکم ہے کہ آئمہ علیہ السلام کے حرم میں داخل ہونے کے لیے، مساجد کے لیے بھی مستحب ہے کہ آپ جو ہے وضو کرو. خانہ کعبہ میں جب آپ جاتے ہیں طواف کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو وضو کرنا شرط ہے کہ واجب ہے کہ وضو کرو. اسی طرح آپ نے قسم کھا لی، آپ نے عہد کر لیا، آپ نے منت مانگ لی کہ ہاں جی میرا یہ کام ہو جائے تو میں وجہ للہ وضو کروں گا. صرف پیسے کی قسم نہیں ہوتی، صرف دسترخوان کھانا کھلانے کی قسم نہیں ہوتی، یہ بھی قسم ہوتی ہے وضو کروں گا. تو اب یہ خود پہ شرط لگا کے قسم کھا کے یہ واجب کر رہا ہے. جب وہ بات وہ عمل وہ کام پورا ہو جائے گا اب اس پہ واجب ہے کہ یہ وضو کر. اسی طرح آپ جب سجدہ جو آپ سے رہ جاتا ہے اس کی قضا آپ نے کرنی ہے تو وضو ٹوٹ چکا ہے تو حکم ہے کہ اس کو پورا کرنے کے لیے وضو کیا جائے. عزیزان گرامی، یہ تو ہر چیز کے لیے ہم نے کہا وضو کرنا ہے، کیونکہ نماز کے لیے نماز واجب ہے اور یہ وضو مستحب ہے. لیکن کیونکہ یہ مقدمہ نماز ہے، جہاں نماز کا سیکھنا واجب ہے وہاں پہ اس مقدمہ نماز کا سیکھنا بھی واجب ہے.
تو عزیزان گرامی، جب بھی آپ نے وضو کرنا ہے، کسی بھی کام کے لیے آپ نے وضو کرنا ہے، تو سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ ہے نیت۔ آپ کو نیت کرنی ہے کہ میں کس نیت سے وضو کر رہا ہوں۔ آیا یہ قسم والا وضو ہے، یا یہ مستحب ہے، یا آیا نماز کے لیے ہے، آیا یہ میں نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اس کے الفاظ کو چھونا ہے، یا آئمہ کے الفاظ کو چھونا ہے، آیا اس لیے۔ تو وضو کرنے سے پہلے ہمیں کم از کم نیت کرنی ہے، مشخص کرنا ہے کہ ہم کس لیے جو ہے وہ کی وضو کر رہے چاہیے۔ موبائل پہ کوئی کیا قرآن پاک پڑھنا ہو نہیں، موبائل پہ کیونکہ نص قرآن نہیں ہے، سکرین ہے، پردہ ہے، کیپ آ جاتا ہے، آپ جو ہے کوئی بھی شیٹ رکھ کے قرآن کے اوپر جو ہے آپ جو پلاسٹک کا کور ہوتا ہے یا شاپر ہے یا شیٹ ہے وہ رکھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ مشخص کرنا ہے وضو کر کس لیے رہا۔ ان تمام چیزوں کے لیے، جتنی بھی چیزیں ہیں جن کے لیے وضو ضروری ہے، اگر آپ نیت ان سب کی ایک ہی کر لیں کہ میں تمام تر عبادات کے لیے وضو کر رہا ہوں، تو ایک ہی وضو کافی ہے۔ وَإِلَّا ہر کام کے لیے آپ کو جدا جدا علیحدہ علیحدہ جو ہے وضو کرنا پڑے گا۔ تو بہتر ہے جب بھی وضو کرو نیت کرو، وضو کرتا ہوں رفع ہونے حدث کے، مباح ہونے عبادات کے، واجب قربتاً اللہ۔ مشکل ہو گئی، تھوڑی سی آسان کرتے ہیں کہ میں عبادات کے مباح ہونے کے لیے وضو کرتا ہوں تاکہ خدا کا قرب حاصل ہو جائے۔ نیت ہے کیا؟ اور ساتھ کرو شیخ صاحب، آپ کی نیت ہے کیا کہ جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں اور کوئی سوال کرتے کہ ہاں جی شاہ صاحب، شیخ صاحب کیا کر رہے ہیں، آپ جواب دے سکیں کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اسے نیت کے ٹھیک۔ اب زبان سے آپ کرو نہ کرو، ایک ہی دفعہ ارادہ کر لو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور اس وجہ سے میں وضو کر رہا ہوں، تو وہ آپ کی نیت ہے۔ اب وہاں پہ اگر دہرا لیتے تو اچھی بات ہے، وَإِلَّا آپ کا وضو ٹھیک ہے۔ عزیزان گرامی، وضو جو ہے اگر میں آج سکھانے بیٹھ گیا تو لمبی بات ہو جائے گی، صرف اتنا یاد رکھیے وضو کے اندر دو چیزیں دھونا واجب ہیں، دو چیزوں کو مس کرنا واجب ہے، جن کے بغیر وضو نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جس کو دھونا ہے، قرآن کا حکم ہے، سورہ مائدہ کی 6 نمبر آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے وضو کر لو، اپنے چہروں کو دھو، اپنے دونوں بازو ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو، اور اپنے سر اور پاؤں قدموں کو، دونوں پاؤں کو مسح کرو۔ ہاں یہ تو قرآن نے بتایا، لیکن یہ نہیں بتایا کرنا کیسے۔ تو یہ محمد والے محمد نے ہمیں تقریباً 400 کے قریب وضو کے لیے احادیث ہمیں ملتی ہیں، جس کے اندر وضو کرنا کیسے ہے یا تجدید وضو کے بارے میں یا اس کی عظمت کے بارے میں ہمیں روایات ملتی ہے۔ تو وضو جو سب سے پہلے نیت کرنی ہے، نیت کے بعد سب سے پہلے چہرہ دھونا ہے، چہرہ بالوں کے اگنے کی جگہ سے تھوڑی تک لمبائی میں، اور اس انگوٹھے سے لے کے درمیانی والی انگلی کے سرے سے تک یہ جتنا ہاتھ آپ کا بنتا ہے اتنا حصہ چوڑائی کے اندر آپ نے ایک دفعہ دھونا واجب ہے، دوسری دفعہ دھونا مستحب ہے۔ ہاں یعنی حکم ہے بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کے ٹھوڑی تک، تو اوپر سے لے کے ٹھوڑی تک اس طرح دھونا ہے کہ آپ کے چہرے کا کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے، ایک پن پوائنٹ بھی جو ہے خشک نہیں رہنا چاہیے۔ پھر کونیوں کا
دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا ہے تو پہلے بائیں ہاتھ میں پانی لے کے کونی کے اوپر سے پانی ڈال کے آپ نے اطراف اصابع اس انگلیوں کے اطراف تک آپ نے دھونا ہے، اندر سے باہر سے پورے اس حصے کو ذرا بولتے ہیں۔ تو اوپر مرد حضرات نے اوپر سے پانی ڈالنا ہے اور خواتین نے اندر سے پانی ڈالنا ہے جی۔ ایک دفعہ دھونا واجب ہے، دوسری دفعہ دھونا مستحب ہے۔ ابھی مستحب ہے کہ یہ جو ہاتھ کی تری ہے اسی سے مرد حضرات اندر سے ملے، دو آگے پیچھے سے، اور خواتین اوپر سے ملے جی۔ اب پانی آپ نے لینا ہے تو یہ اب پانی واجب پانی لینا ہے، پانی لے کے آپ نے کونی کے اوپر سے ڈالنا ہے اور اوپر سے نیچے تک آپ نے جو ہے اس بازو کو بھی دھو لینا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ میری اس بازو کا دونوں بازوؤں کا جو ہے کوئی بھی حصہ خشک نہیں رہ گیا۔ پھر سر کا مسئلہ ہے کہ سر کے چوتھائی حصے کے جو کہ سامنے والا چوتھا حصہ ہے، سر کے اگر 4 حصے کیے جائے تو یہ سامنے والا جو حصہ ہے اس پہ آپ نے مسح کرنا ہے۔ مسح کیا؟ اپنے اسی تری والے ہاتھ کو سر کے اوپر یوں رکھنا ہے اور ہلکا سا یوں کھینچ لینا ہے، یہ سر کا مسح۔ اسی طرح اسی تری کے ساتھ جو ابھی آپ کا ہاتھ جو ہے اس کے اوپر ابھی تری باقی ہے، اسی تری سے آپ نے دائیں پاؤں کو انگلیوں سے یوں رکھنا ہے اور جہاں اوپری جگہ تک کھینچ کے لے کے آنا۔ اگر میں ایسے رکھوں تو زیادہ جی، دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں کے اوپر اور بائیں پاؤں کا بائیں پاؤں کے اوپر جو ہے بائیں ہاتھ سے آپ نے مسح کرنا ہے۔ یہ کم از کم آج مقدمتاً بات انشاءاللہ کل میں آپ کو اس میں باریکیاں جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ جس چیز کو ہم مس کر جاتے ہیں، جو چیزیں ہم بھول جاتے ہیں یا رہ جاتی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی درست ہو جائے، تاکہ ہمارا وضو ٹھیک ہو جائے اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز کی طرف چلیں گے۔ پروردگار سے دعا ہے پروردگار ہمیں تعلیمات محمد والے محمد سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں محمد والے محمد کو صحیح شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں ایسا بنا دے جیسے امام زمانہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری حوائج شریعت کو پورا فرما، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے پروردگار جو حاضرین بیٹھے ہیں، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو تندرستی سے نجات عطا فرما۔ اے پروردگار جو پریشان حال ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو خدا نہ غیب سے عطا فرما، واجبات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں امام زمانہ کے اعوان انصار میں شامل فرما۔ اے پروردگار ہم سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں قرار دے، ہمارا خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان فرما۔ اے پروردگار جس مومنات نے مجھے التماس سے دعا کہا ہے پروردگار ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اے پروردگار جن مومنین کی طرف سے آج کی افطاری کا اہتمام کیا گیا ہے پروردگار ان کے دسترخوان کو وسیع فرما، ان کے مال میں جان میں عزت آبرو میں اضافہ فرما۔ اے پروردگار ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے پروردگار ان کے گھر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اے پروردگار ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ بالایمان ہو۔ اے پروردگار کسی کا محتاج نہ فرما، امام زمانہ میں قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ اے پروردگار محمد وآل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔